بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ روس ہمیں سستے نرخوں پر پیٹرول، ڈیزل اور خام تیل فراہم کرے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصدق ملک کا کہنا تھا کہ عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ روس کا دورہ کامیاب رہا۔ روس کا دورہ ہماری امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ خام تیل، پیٹرول اور ڈیزل سے متعلق معاہدے ہو گئے ہیں۔ روس ہمیں رعایتی قیمت پر خام تیل فراہم کرے گا۔ روس پاکستان کو پیٹرول اور ڈیزل بھی سستی قیمت پر دے گا۔ وزیر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ برس دنیا گرین انرجی کی طرف چلی گئی۔ دنیا نے ایسے میں ایل این جی کا بڑا حصہ خرید لیا۔ روس کے پاس اب بھی ایل این جی موجود نہیں، لیکن روس بھی انرجی کمپنیوں سے ایل این جی کے لیے بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ روس کے سرکاری ایل این جی کے کارخانوں سے بھی بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ مصدق ملک نے بتایا کہ روس سے پائپ لائن سے متعلق بھی گفتگو کی گئی۔ روس کی حکومت ایل این جی کے نئے کارخانے بنا رہی ہے۔ روس کے نئے کارخانوں سے ایل این جی کے نئے معاہدے کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا حکم ہے کہ ملک کو زراعت میں خود کفیل ہونا ہوگا۔ کارخانوں کی چمنیوں سے ہر وقت دھواں نکلنا چاہیے، اس سے روزگار ملتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چاہتا ہوں ہر نوجوان کو نوکری ملے۔ معیشت بڑھے گی تو نوکری ملے گی۔ ملک کی معیشت کو 60% تک آگے بڑھانا ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل سمیت دیگر سیاسی معاملات پر مشاورت کے لیے پاکستان تحریک انصاف، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ ق کی قیادت کا ایک اور رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور میں پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے ملاقات کی، جس میں اسمبلی کی تحلیل اور دیگر سیاسی معاملات پر مشاورت کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں رہنما ق لیگ مونس الہی بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کے بعد فواد چودھری زمان پارک پہنچے، جہاں انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق فواد چودھری نے پرویز الہی اور مونس الہی سے ملاقات کے بارے میں عمران خان کو آگاہ کیا۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کا کہنا ہے کہ پرویز الہی اور مونس الہی کا بیانیہ پی ٹی آئی مخالف ہے۔ اس کا فائدہ پی ڈی ایم کو تو ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کو نہیں۔ اعجاز چودھری نے کہا کہ چودھری صاحبان کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کی رہبر منت ہے۔ وہ انہیں بتا کر اور ان سے پوچھ کر سیاست کرتے ہیں۔ ان کے بیانات ممکنہ طور پر نئی انتظامیہ کو پیغام ہے کہ ان کی طرف دیکھیں اور اشیر وار دیں۔ انہوں نے کہا کہ پرویز الہی اور مونس الہی کی باتیں پی ٹی آئی کے ورکر ووٹر کو بھلی نہیں لگ رہی۔ خیال رہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے عمران خان کے حالیہ بیانات کی مونس الہی اور پرویز الہی نے نفی کی ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے اخلاقیات پر عمل درآمد کرانے والی فورس کو ختم کرنے کی تردید کر دی۔ گزشتہ روز میڈیا رپورٹ میں ایران کے اٹارنی جنرل جعفر منتظری کے بیان کو لے کر یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ ایران میں احتجاج کی شدید لہر کے بعد اخلاقیات پر عمل درآمد کرانے والی فورس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے سرکاری میڈیا نے اخلاقیات پر عمل درآمد کرانے والی فورس گشت ارشاد کو ختم کیے جانے کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت کی جانب سے اب تک گشت ارشاد کو ختم کیے جانے کی کوئی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی۔ ان خبروں کی بنیادی وجہ اٹارنی جنرل کا بیان ہے، جبکہ اخلاقیات پر عمل درآمد کرنے والی فورس کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی پاکستان مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی ہے۔ آصف زرداری کی سربراہ مسلم لیگ ق چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ان کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور پنجاب کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاع بشیر چیمہ اور رخسانہ بنگش بھی موجود تھے۔
लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत का कहना है कि पीटीआई एहतजाजी धरनों की दरख्वास्तें ज़ेर समाअत थी तो 26 नवंबर के जलसे में असद उमर ने अदालतों को निशाना बनाया। नोटिस में कहा गया है कि पिंडी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार ने अदालत को असद उमर की तौहीन अमेज़ तकरीर से आगाह किया। उनकी तकरीर मुल्क भर के टीवी चैनल पर दिखाई गई और उनकी तकरीर मौजूद अदालतों के जजेस पर हमले की कोशिश थी। अदालत ने असद उमर को जवाब समेत परसों 7 दिसंबर को अदालत तलब कर लिया।